بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہمارے اس سلسلہ دروس کی یہ 18ویں نشست ہے۔ ہم گزشتہ نشست میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیغام کی آفاقیت اور عالمگیریت کے حوالے سے ایک پہلو یعنی سلاطین کو دعوت اسلام کا اختصار کے ساتھ مختصر ترین بیان آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں۔ یہ سلسلہ اور آفاقیت کے عالمگیریت کے حوالے سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوتی کاوشوں کا بیان کئی جہتیں رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس مختلف وفود کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یہ وفود ظاہر ہے کہ شروع سے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ جو ہمارا دورانیہ ہے 7-8 ہجری کا، ان میں ان وفود کی ایک بہت بڑی تعداد آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ ان وفود میں عربوں کے کونے کونے سے مختلف قبائل شامل ہیں، اور ان میں محض وہ قبائل نہیں ہیں جو کوئی مذہبی پس منظر نہیں رکھتے، ان میں یہود کے قبائل بھی ہیں، ان میں عیسائیوں کے قبائل بھی ہیں۔ اب یہ جو مختلف نوع قبائل آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں وفود کی صورت میں تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ان میں مختلف تعداد ہے، کچھ 2-4 افراد بھی آتے ہیں، 10 افراد کے بھی آتے ہیں، بڑے بڑے قافلے بھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ ان تمام کا جو بنیادی مقصد تھا اس میں ہم 2 چیزیں پیش کر سکتے ہیں۔ ایک تو سیاسی وفود تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے اور اپنے لیے کچھ وقت چاہتے تھے تاکہ وہ تحفظ کے احساس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ کچھ وفود وہ تھے جن کا بنیادی مقصد آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیغام کو سمجھنا، آپ کو دیکھنا اور آپ کے حوالے سے اپنے لیے فیصلہ کرنا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں یا نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے جو تفصیلات سیرت نگاروں نے بیان کی ہیں، ان کی روشنی میں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے باقاعدہ ان وفود کو خوش آمدید کہنے کے لیے، ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے اہتمام فرمایا تھا، اور وہ اہتمام بھی ہمارے لیے سبق آموز ہے، اس لیے کہ اس میں آپ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ ان کی رہائش کہاں کی جائے۔ کچھ گھروں کو مختص کیا گیا ہے جہاں وہ ان کو ٹھہرایا جاتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا کوئی اور حکمت پیش نظر ہوتی ہے تو مسجد نبوی کے باہر ٹینٹ لگا کے خیمہ زن کیا جاتا ہے۔ بعض کے بارے میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں ان کو ٹھہرایا گیا، اور ایک آدھ قبیلے کے بارے میں تو بڑا وضاحت کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ وضاحت یا آپ کا خیال روایتوں میں محفوظ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا فلاں رشتہ ہے، انہوں نے فلاں موقع پر میرے سفیروں کی یا میرے نمائندوں کی بڑی عزت افزائی کی تھی، ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا تھا، تو ان کی مہمان نوازی میں خود کروں گا۔ پھر آپ کے صحابہ ہیں جو آپ کے حکم پر ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مہمان نوازی کا عالم یہ ہے، بعض روایتوں میں یہ بات وضاحت موجود ہے کہ صحابہ اکرام عام طور پر جو خوراک اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر ان کے لیے اہتمام کے ساتھ کھانا تیار ہوتے ہیں۔ اس وقت کے جو بھی مہمان نوازی کے اعلیٰ ترین کھانے ہو سکتے تھے یا جو اہتمام ہو سکتا تھا، صحابہ کرام کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ سوال بہت اہم ہے کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بھی اکثریت جن کی دائرہ اسلام میں نہیں آئی، یا جو مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ یہ مسلمان ہیں یا ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ممکن ہے یہ اسلام لے آئیں، ممکن ہے اسلام نہ لائیں، لیکن داعیانہ اسپرٹ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نہ صرف یہ کہ ان کو مہمان نوازی کرتے ہیں بلکہ ان کے آرام اور آسائش اور ان کی پسند کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک معمول یہ بھی ہے کہ آنے والے ہر وقت کو تحائف کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ آپ کچھ نہ کچھ عطیات ضرور دیتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ان وفود میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا وابستہ ہے جس کو ہمیں اہتمام کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، لیکن یہ خود ایک بہت بڑا عنوان ہے، اور جیسا کہ ہم نے مکاتیب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرض کیا تھا،
ایسے ہی کتب سیرت میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے والے وفود کے لیے بھی علیحدہ سے کتابیں تحریر کی گئی ہیں، اردو میں بھی اور عربی میں بھی۔ اور عربی میں جو کتابیں ضخامت رکھتی ہیں، کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، ان میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وفود کے لیے علیحدہ حصہ مختص کیا گیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کے بارے میں موجود اور مؤثر تفسیرات جمع کی گئی ہیں۔ وفود کون سے تھے، کب آئے، کہاں سے آئے، کن قبائل سے تعلق تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس کیا پہنچے، کیا سوال جواب ہوئے، آپ نے ان کو کیا دیا، انہوں نے آپ سے کیا مانگا، اور کن حالات میں رخصت ہوئے، کتنے مسلمان ہوئے، کتنے مسلمان نہیں ہوئے، کتنے افراد تھے، وغیرہ وغیرہ جو متعلقہ ممکنہ تفصیلات ہو سکتی ہیں وہ ان کتب میں میسر ہیں۔ ہم یہاں اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے اور مثال کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفود کے ساتھ معاملے کو نمایاں کرنے کے لیے 2-3 مثالیں عرض کریں گے۔ ایک وفد آپ کی خدمت میں مختلف وفود کی طرح آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور اس وفد کا قبیلہ بنو عبد القیس بیان کیا جاتا ہے۔ عبد القیس ایک قبیلہ ہے، اس کا وفد آپ کی خدمت میں آتا ہے۔ یہ بہت احترام کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ، بہت عقیدت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب یہ وفد وہاں پہ مسجد نبوی میں پہنچتا ہے، اترتا ہے اپنے قافلہ ان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی کہیں تشریف فرما ہے، ان کی نظر پڑتی ہے تو اس پورے قافلے کے ایک فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے پہلے سبقت لے جاتے ہوئے، عجلت کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں۔ وہ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، آپ سے گلے ملتے ہیں، لپٹتے ہیں، جو بھی ان کی عقیدت کے اظہار کے پہلو ہو سکتے ہیں وہ تمام کرتے ہیں، اور بہت عجلت کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ کہ ان کے سربراہ ہیں، اشج نام آتا ہے ان کا، وہ پیچھے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، وہ کسی عجلت کا اور جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ آتے ہیں، آنے کے بعد پورے اہتمام سے منہ ہاتھ وغیرہ دھو کے اپنے صاف ستھرے کپڑے سے تن کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ سفر سے آ رہے ہیں تو گرد آلود ہوں گے، جانوروں پہ، گھوڑوں پہ اور خچروں پہ اور اونٹوں پہ سفر ہوتا ہے، دھول مٹی کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ پوری طرح صاف ہو کر، نئے کپڑے پہن کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ اہتمام دیکھتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں اور ستائش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم میں 2 صفات ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک حلم اور ایک وقار۔ مسلمان کی زندگی بنیادی طور پر انہی 2 بڑی صفات کے گرد گھومتی ہے۔ مسلمان نہ تو عجلت پسند ہوتا ہے، نہ کوئی ایسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا ہے، جذبات کے اظہار میں اتنا نہ تو وہ غیر متوازن ہوتا ہے کہ وہ حلم اور وقار کو پس پش ڈال دے۔ وہ ہر معاملے میں احتیاط اور احترام اور حلم اور وقار کو ساتھ لے کر چلتا ہے، یا لے کر اس کو چلنا چاہیے۔ ہم بہت سے معاملات میں جذبات کے حوالے سے غیر متوازن رویوں کے حامل ہیں۔ یہ غیر متوازن رویے اگر کسی انسان میں موجود ہیں تو یہ ایک اخلاقی کمزوری ہے، انسانی صفت ہے، اس حد تک بات ہے، لیکن یہ معاملہ زیادہ نازک اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم اس نوعیت کے عدم توازن کو اپنے مذہبی تشخص کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ گویا یہ مذہب کا حصہ ہے، اور پھر جب مزید بات آگے بڑھتی ہے تو جو غیر مسلم ہمارے رویوں کو دیکھتے ہیں، جج کرتے ہیں، جانچتے ہیں، اور یقیناً پوری دنیا جانچ رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلامی تعلیمات کا پرتو ہے، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا جو طبقہ ہے وہ اس کو وہی کہا جائے گا نا جو اپنے تشخص کے ساتھ، اپنی دینداری کے ساتھ موجود ہے، جس کی دینداری اس پہ نظر آ رہی ہے۔ اگر اسی کے ساتھ یہ جذباتی عدم توازن بھی نظر آئے گا تو وہ یقیناً دین کا تشخص کہلائے گا، دین کی تعلیمات کا اظہار کہلائے گا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بہت احتیاط کا پہلو ہے جو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، اور سیرت طیبہ سے یہاں ہمیں اس کی تلقین ملتی ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ ایک اور ملاحظہ کیجئے، وفد بنو ثقیف کا۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بہت تفصیل طلب بھی ہے،
جس کو ہم بہت اختصار سے پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمتیں اس واقعے میں کھل کھل کر سامنے آتی ہیں۔ بنو ثقیف کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ طائف کے سفر کا ہم گزشتہ نشستوں میں کسی جگہ پہ ذکر کر چکے ہیں، کس تکلیف کے ساتھ، کس مصیبت کے ساتھ، کس مشقت کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، اور کس قدر تشدد آپ پر کیا گیا جو آپ نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ برداشت کیا، اور عفو اور درگزر سے آپ نے کام لیا، تفصیل پیش کر چکے۔ یہی بنو ثقیف آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور ان کی سربراہی اس وقت ایک صحابی رسول کر رہے ہیں جو بعد میں اسلام لے آئے، صحابی بن گئے۔ ان کے سردار ہیں، بڑا نام ہے ان کے سرداروں میں، عروہ ابن مسعود ثقفی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مل چکے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کی جانب سے یہ مذاکرات کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تشریف لائے حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے اس وقت بھی معاملہ فہمی کا ثبوت دیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے موقع پر طائف کا محاصرہ کیا ہے، یہ اس وقت موجود نہیں تھے، کسی اور جگہ پہ مصروف تھے۔ بہرحال یہ جب واپس آئے، ان کو علم ہوا، تو یہ راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ ایک مقام ہے، وہاں سے آپ نے عمرہ بھی ادا کیا تھا احرام باندھ کر۔ آج بھی جارانہ سے احرام باندھا جاتا ہے، اور عوام کے عرف میں اس کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے۔ ذرا فاصلے پر ہے، اس لیے شاید اس کو یہ نام دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد یہ وفد لے کر جب مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو یہ حاضر ہوئے، اور آپ سے ملاقات ہوئی، اور اپنے اسلام لانے کے حوالے سے انہوں نے آپ سے بات چیت کی، اور بہرحال مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی وابستہ ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ آئے اور انہوں نے اسلام لانے کی بات کی، تو ان کے ساتھ جو دوسرے حضرات موجود تھے انہوں نے کچھ شرائط بھی پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرائط قبول نہیں کی۔ ان شرائط میں بڑی دلچسپ باتیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شرط تو یہ تھی کہ انہیں ان کا ایک بڑا بت تھا، اس کو 3 سال تک اس کو نہ توڑا جائے، اور ایک شرط یہ تھی کہ جو بت آپ وہاں موجود ہیں ان کو ظاہر ہے کہ اسلام لانے کے بعد جب پورا علاقہ دائرہ اسلام میں آ جائے گا اور تو ان کو تو ختم کیا جائے گا، تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ یہ بت ہمارے کسی شخص سے نہ توڑوائے جائیں، ان کو توڑنے کے لیے آپ کوئی اہتمام کریں، لوگوں کو اپنی طرف سے بھیج دیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی ایک عقیدت وابستہ تھی، وہ رفتہ رفتہ زائل ہوگی، ابھی تو وہ دائرہ اسلام میں چند لمحے پہلے داخل ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شرط قبول کر لی، جو اس سے پہلے والی شرط تھی یہ قبول نہیں کی کہ ان کے بڑے بت کو 3 سال کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ایک بات۔ ان کے ساتھ ایک اور سردار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ وہ سردار ہیں جن کے پاس طائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے تھے۔ 3 بڑے سرداروں میں سے ایک سردار عبد یالیل، اور ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ دعوت قبول نہیں کی تھی بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مضحکہ خیز قسم کے سوالات کا تبادلہ کیا تھا، اور اس کے بعد اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگایا تھا۔ وہی شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ صرف یہ کہ اس کے اسلام کو قبول کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کو دائرہ اسلام میں شامل کرتے ہیں، بلکہ ان کو تحائف دے کر رخصت کرتے ہیں۔ لیکن ہم ابھی بات کر رہے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی کی۔ یہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی تعلیمات سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ان بات کو قبول کرتے ہیں، ستائش بھی کرتے ہیں، لیکن احتیاط کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ ان کو جانتے ہیں، لیکن یہ سردار تھے اور اپنے اوپر ظاہر کے اعتماد تھا، اور پھر اسلام کا جذبہ تھا، وہ آپ کی بات کہنے کے قبول کرنے کے ساتھ آپ سے اجازت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے قوم کو جا کے اسلام کی دعوت دے سکیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر بھی ان کو اس بات پہ تنبیہ کی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ چلے گئے، انہوں نے اپنے گھر جا کے اعلان کیا اور اسلام لانے کی دعوت دی، اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ان پہ ان کا قبیلہ حملہ آور ہوا اور تیر اندازی کر کے ان کو شہید کر دیا، زخمی ہو گئے اور بالآخر رخصت ہو گئے۔ لیکن ان کی یہ شہادت بھی
اس علاقے میں اسلام کے پھیلنے کا سبب بن گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آنے سے پہلے، اس کے بعد پھر ایک وفد آتا ہے، اس سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو شہید تو کر دیا، لیکن چاروں طرف اطراف میں ہمارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اب ہمارے لیے علیحدہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ پھر وہ ایک وفد لے کے آتے ہیں اور اس میں وفد علیہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مختلف شرائط پیش کرتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شراب نوشی کی اجازت دی جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بدکاری عادت ہے، ہمارے لوگ باہر رہتے ہیں، ان کی ضرورت ہے، اس کو قبول کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نہایت سختی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پیش کرتے ہیں، قرآن کریم کے احکامات پیش کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ باتیں قبول نہیں کی جا سکتی۔ اگر اسلام لانا ہے تو پورا اسلام لانا ہوگا، اگر اسلام لانا ہے تو تمام کی تمام باتیں قبول کرنی ہوگی، اس کے بغیر اسلام لانے کا دعویٰ بے معنی ہے۔ بہرحال تھوڑے ہی وقفے میں وہ تمام کے تمام لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تصور کیجئے، جس وقت آپ پہ تشدد کیا جا رہا تھا، جس وقت طائف کی سرزمین آپ کے لیے دشوار بنا دی گئی تھی، اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حوالے سے کوئی سخت فیصلہ کر لیتے، جیسا کہ اس وقت ملک الجبال کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا فرما دیا تھا، آپ اختیار قبول کر لیتے، استعمال فرما لیتے، تو کیا ان میں سے کوئی ایک شخص بھی آج موجود ہوتا کہ وہ اسلام لا سکتا؟ وہ تو خطہ ہی ختم ہو جاتا۔ تحمل ہمیشہ نتائج دیتا ہے اور ہمیشہ مثبت نتائج دیتا ہے، ہمیشہ ہمارے کام آنے والی صفت ہے۔ اگر تھوڑی دیر صبر کر لیا جائے، تھوڑی دیر اپنے آپ کو روک لیا جائے، تو ہمارے راستے کی مشکلات از خود دور ہو سکتی ہیں یا ان مشکلات کا ایک بڑا حصہ دور ہو سکتا ہے۔ یہ وفود کا ایک بڑا سلسلہ ہے۔ ایک واقعہ اور ہم عرض کرنا چاہیں گے۔ وفد بنو محارب آپ کی خدمت میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روایت کے مطابق صحابہ کرام کو ان کی مہمان نوازی کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور ان پہ مامور کرتے ہیں۔ خاص طور پہ حضرت بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ یہ حکم ملتا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، خاطرداری کی جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ ان میں کئی لوگ ہیں، ان میں ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور آپ بھی ان کو اہتمام سے دیکھتے ہیں۔ ان کو احساس ہوتا ہے کہ آپ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، شاید آپ مجھے پہچان گئے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، حضور کہتے ہیں ہاں تمہیں دیکھا ہوا ہے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت پورے رویے کے ساتھ آپ سے پہلے ملاقات کی تھی۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ اوکاز کے بازار میں جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اسلام کی دعوت پھیلاتے تھے، ایک ایک قوم اور قبیلے کے پاس جا کے اسلام کی دعوت دیتے تھے، اس وقت ایک بار آپ نے مجھے بھی دعوت دی تھی، میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، ان تمام نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، آپ کے ساتھ سخت جملوں کا تبادلہ کیا تھا اور آپ کی بات کو رد کر دیا تھا۔ تصور کیجئے، ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، عفو و درگزر کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ فتح مکہ کا ذکر کر دیتے ہیں، حجۃ الوداع کے کچھ جملے دہرا دیتے ہیں۔ سیرت طیبہ کے تو ہر پہلو میں، آپ کی حیات مبارکہ کے ہر موڑ پر ایک نئی کہانی موجود ہے، ایک نیا واقعہ موجود ہے، اور آپ کے عفو و درگزر کا ایک بڑا مظہر کہیں نہ کہیں وقفے سے تسلسل کے ساتھ نظر آتا رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یاد کرتے ہیں، مسکراتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی جملہ نہیں کہتے، کوئی طنز نہیں کرتے، کوئی تانا نہیں دیتے، کوئی بات ماضی کی یاد دلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ مسلمان ہوتے ہیں اور عفو و درگزر کے طالب، اور اس کے ساتھ ایک بات عجیب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جتنے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ کے ساتھ آپ کو سخت کہا، آپ کے ساتھ غلط جملوں کا تبادلہ کیا، سب مر گئے، سب دنیا سے حالت کفر میں رخصت ہو گئے، میں بچا ہوں، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان اقدس سے اس کو کیا پروانہ ملتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اسلام، اور یہ اصول ہے کہ اسلام ماضی کی تمام برائیوں کو دھو ڈالتا ہے، مٹا ڈالتا ہے اور ختم کر ڈالتا ہے۔ اور جب اسلام کی بات کی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی بات کو مٹانے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں
بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ایک بار اگر ان کو مکمل طور پر ڈیلیٹ بھی کر دیا جائے تب بھی ان کو ریکور کرنے کی سہولت موجود ہے، سافٹ ویئرس موجود ہیں، کچھ ایسی ڈیوائسز ہیں ان میں از خود یہ آپشن موجود ہے۔ لیکن جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو مٹا دینے کی بات کی جا رہی ہے، تو اب کوئی فرشتہ بھی ماضی کی کسی کوتاہی کو جو اللہ کے حکم سے مٹا دی گئی ہے ریکور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر وہ جو نامہ اعمال ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتب ہو رہا ہے، جو ایک ایک لمحے کی ہماری کمزوریوں اور خامیوں اور خوبیوں کو رپورٹ کر رہا ہے، اس میں بھی پھر وہ حصہ باقی نہیں رکھتا، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی وجود برقرار نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری ایک ایسے شخص کو عطا کی ہے جو ماضی میں آپ کے لیے انتہائی کوفت کا اور تکلیف کا اور ناگواری کا باعث بن چکا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی مزید جو مہمان نوازی کی وہ اپنی جگہ، اس کے بعد پھر ایسے ہی شخص کو تحفے اور تحائف دے کر اپنے پاس سے رخصت کیا۔ یہ ہیں نبوی اخلاق۔ کاش ہم ان اخلاق سے کچھ حصہ اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے لیے حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔